السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک حسین دوشیزہ کے بارے میں ہے جو گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ زرین منہ پہ کچھ لگاتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کشف کو ہدایت بھی دیتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی جلدی کیا ہے جانے کی، اور جہاں کا رہی ہو، اور یہ منہ پر 2 کلو میک اپ کیوں تھوپ لیا ہے؟ زرین اور کشف کزن تھی اور ہم عمر بھی۔ زرین آج کام سے واپسی پر کشف کی طرف آ گئی اور یہیں سے تیار ہو کر اس کا ارادہ وارث سے ملنے کا تھا، لیکن یہ بات وہ کشف سے بھی چھپا رہی تھی اور گھر میں اپنی ماں کو بھی یہی بتایا کہ وہ کشف کی طرف سے ہو کر اپنی سہیلی کی سالگرہ پر جائے گی۔ میری فیکٹری میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اسی سے ملنے جا رہی ہوں کشف۔ آج اس کی سالگرہ ہے تو مجھے بھی ساتھ لیتی جا، میں گھر میں بور ہوتی رہوں گی۔ ابھی میں تمہیں لے کر نہیں جا سکتی نا، پھر جب اس کے گھر جاؤں گی تو تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ فی الحال تم مجھے جانے دو۔ مطلب میں نہ ہی سمجھوں تمہارا؟ بالکل، کیونکہ ابھی مجھے خود دیر ہو رہی ہے۔ اس نے تیار ہونے کے بعد آئینے میں اپنا سراپا دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں اپنی نظر اتاری اور وارث کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پہ کئی رنگ بھی بکھر گئے۔ وہ اسے تصویر میں دیکھ چکی تھی اور آج باقاعدہ براہ راست ملاقات کے لیے چل پڑی۔ کشف نے اسے خدا حافظ کہا، وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے نکلی اور اس جگہ پہنچی جہاں وارث نے اسے ملنے کے لیے کہا تھا۔ وارث کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی زرین اسے آتی نظر آئی وہ چکر نہ ہو کے بیٹھ گیا۔ زرین ہچکچاتے ہوئے ہوٹل کے اندر داخل ہوئی اور اس کی نگاہیں وارث کی تلاش میں تھیں۔ جیسے ہی زرین کی نگاہ اس پر پڑی، وارث نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ سیدھا اس کے پاس گئی جہاں وہ بیٹھا تھا۔ سلام کے بعد زرین اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو سویٹی؟ ہائے اللہ، یہ کس نام سے مجھے پکار رہے ہیں آپ؟ تم تصویر سے زیادہ خوبصورت ہو۔ میری نگاہوں نے ایسا حسن پہلی بار دیکھا ہے، اس لیے دل چاہا بہت پیارا سا تمہیں نام دو۔ آج سے تم میری سویٹی۔ وارث میں زیادہ دیر کے لیے نہیں آئی، صرف آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس۔ یہ کیا ظلم ہے میری جان، ابھی آئی اور ابھی چلتی؟ زرین اس کی باتوں سے بہت متاثر ہو گئی۔ پہلے ہی ملاقات میں وہ کھل کر اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ دراصل میں گھر میں کسی سہیلی کا کہہ کر آئی تھی، اس لیے مجھے جلدی جانا ہوگا۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی آرڈر نہیں کیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ آپ کو دیکھنا تھا، آپ سے ملنا تھا، اب چلتی ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے سویٹی؟ پلیز وارث، ایسا نہ کریں، کسی جاننے والے نے دیکھ لیا تو میں ماری جاؤں گی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اب آ ہی گئی ہو تو کچھ کھا کر جاؤ۔ ٹھہرو، میں چائے منگواتا ہوں۔ تمہیں چائے بہت پسند ہے نا؟ نہیں وارث، رہنے دیں۔ ایسا کیسے رہنے دوں؟ بیٹھو، تم آئے ہو ابھی، جانے کی باتیں جانے دو۔ وارث کی اس کی بات پر زرین مسکرا کر بولی، بہت ہی شاعرانہ طبیعت ہے آپ کی۔ تمہارے حسن نے شاعرانہ بنا دیا ہے، ورنہ ہم کہاں اور شاعری کہاں۔ اتنے میں کچھ لوازمات کے ساتھ چائے آ گئی۔ چائے پیو، باتیں ساتھ ساتھ جاری رہیں گی۔ زرین، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں بھی کسی صورت آپ سے جدا نہیں رہ سکوں گی۔ اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں کیسا لگا ہوں؟ بہت اچھے، بہت پیارے۔ دل رکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہی نا؟ نہیں، سچ میں آپ بہت پیارے ہیں، ہماری جوڑی بہت پیاری لگے گی۔ وارث نے زرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر یادگار کے طور پر ایک تصویر دونوں نے اپنے اپنے موبائل فون پر لے لی۔ زرین نے وارث سے کہا، اب چلنا چاہیے، بہت دیر ہو جائے گی۔ دونوں مستقبل کے خواب سجائے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے زرین گھر پہنچی۔ اماں نے بہت شور مچایا، اتنی دیر لگاتی ہو، کوئی تمہیں پتہ ہے؟ تمہارے بھائی تمہارا دیر سے آنا پسند نہیں کرتے۔ زرین، اماں بتا کے تو گئی تھی نا آپ کو، پھر بھی وہی ہنگامہ۔ شکر کرو ابھی تک واپس نہیں آیا تمہارا بھائی۔ تم جاؤ اور جلدی سے یہ زرق پر کپڑے بدلو۔ اماں، انہیں زرق پر کپڑے کہا جاتا ہے کیا؟ سادہ ہی سے تو ہیں یہ۔ اچھا زیادہ بحث نہ کرو اور فوراً اپنے اصلی حلیے میں واپس آ جاؤ۔ زرین جلدی سے کپڑے بدل کر گھر کے کام میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے والد اور بھائی کام سے واپس آ گئے۔ اس نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب وہ سب کام ختم کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹی
تو ابا کو کہتے ہوئے سنا، زرین کے لیے میرے دوست نے بہت اچھا رشتہ بتایا ہے، اچھے لوگ ہیں تو بلا لوں انہیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات کان میں پڑتے ہی زرین نے فوراً وارث کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وارث نے اسے تسلی دی اور یہ یقین دلایا کہ وہ اسی سے شادی کرے گا، کیونکہ اس نے گھر میں بات بھی کر رکھی ہے کہ میں زرین کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ زرین کے دل کو تسلی ہو گئی کہ وارث اس کے ساتھ ہے۔ جب سے وہ رشتے والے اسے دیکھ کے گئے وہ مسلسل اذیت اور پریشانی سے گزر رہی تھی۔ آج اچانک وہ چچی حلیمہ کی طرف گئیں تو انہوں نے اسے بتایا، ایک پیر ہے یہاں پہ، وہ ہر قسم کی مشکل کے لیے تعویذ دیتے ہیں۔ تمہاری شادی بھی نہیں ہو رہی نا، 25 سال کی ہو گئی ہو، میری مانو ایک چکر ان کی طرف لگا لو، بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، مہینوں میں نہیں ہفتوں میں کام ہو جاتا ہے۔ نہیں چچی جان، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ارے میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، تمہاری ماں ہر وقت تمہارے لیے پریشان رہتی ہے نا، تمہارے فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتی ہے، عمر گزر جائے تو اچھا رشتہ ملنا مشکل ہے۔ بیٹی زرین، باتوں باتوں میں اس نے پیر صاحب کا پتہ لے لیا، لیکن چچی پر یہی ظاہر کیا کہ وہ ایسے ویسے لوگوں کے پاس نہیں جائے گی۔ رات جب اس نے وارث کو بتایا کہ اس طرح ایک پیر بابا ہیں جو نوکری نہ ہونے سے لے کر پسند کی شادی، اولاد، بیماری سب کے لیے تعویذ دیتے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک بار ان کے پاس چلی جاؤں، میں تمہیں سے شادی کرنا چاہتی ہوں نا۔ وارث نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ زرین یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ مجھے ایک بار جا کر بابا جی کو سب بتا دینا چاہیے، اس معاملے میں وہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ کشف سے کچھ کہا تو وہ سب کو بتا دے گی۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا اور فیکٹری سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی۔ اماں نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، فیکٹری نہیں جانا کیا؟ نہیں اماں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے کچھ دن گھر میں گزاروں گی۔ اماں نے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا۔ زرین کے ذہن میں جھٹ سے یہ خیال آیا کہ وہ ڈاکٹر کے بہانے اس پیر بابا سے مل لے گی۔ جب اس کے بھائی اور والد کام پر چلے گئے تو وہ بڑی سی چادر لیے ایک ہاتھ میں بیگ لیے گھر سے نکلی اور رکشے والے کو پتہ بتا کر اس جگہ سے کچھ فاصلے پر اتر گئی۔ 10 منٹ چلنے کے بعد ایک آستانے پر پہنچی۔ زرین نے چادر سے اپنا آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے صحن میں بیٹھے کسی بندے سے پیر بابا کا پوچھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک کٹیا کی طرف اشارہ کیا جو صحن کی ایک طرف بنی تھی۔ زرین ہولے ہولے قدم اٹھاتی ہوئی اس طرف گئی۔ وہاں اور بھی بہت سی خواتین موجود تھیں۔ زرین کو کسی نے بتایا، پہلے جا کے وہ سامنے بیٹھے آدمی سے ٹوکن لے، اس کے بعد ہی اس کی باری آئے گی۔ زرین اٹھ کر اس عجیب و غریب حلیہ والے آدمی کے پاس گئی۔ وہ زرین کو بغور دیکھ رہا تھا۔ زرین کے کہنے پر اس نے زرین کو ٹوکن بنا کر دیا اور 500 فیس مانگی۔ زرین نے جلدی سے رقم ادا کی اور ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی باری آئی۔ پیر بابا، جن کے بال سفید اور لمبے تھے، ایک لمبی سی قمیض پہنے، گلے میں مرغیوں کے پنجوں کا ہار پہنے، حق ہو کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ زرین ان کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی۔ پیر بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھ، جب تک میں نہ کہوں، نظریں نیچے نہیں کرنی۔ زرین اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس پیر بابا کی آنکھوں میں سرمے کا پہاڑ تھا۔ زرین کو عجیب سی وحشت ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے پیر بابا کی بات پہ حیران ہو گئی۔ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے نا؟ زرین کو لگا چچی حلیمہ سچ کہہ رہی ہیں، یہ تو دل کی بات فوراً جان لیتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا تو زرین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیر بابا نے زرین کو قریب ہونے کو کہا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب ہوئی۔ پیر بابا نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ زرین نے پھر سر ہلا دیا۔ بابا جی نے اسے ایک تعویذ دیا اور کہا، اسے جلا دینا اور ایک اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا۔ زرین نے وہ دونوں تعویذ لے کر بیگ میں ڈالے اور جب باہر نکلنے لگی تو وہی شخص جس نے اسے ٹوکن بنا کر دیا تھا اسے اپنے پاس بلایا اور ایک کاغذ پکڑایا جس پر نذرانے کی شرائط لکھی تھی۔ وہ پرچی اس نے زرین کو دکھا کر واپس لے لی۔ زرین نے بیگ میں سے کچھ رقم نکال کر اس کے پاس پڑے باکس میں ڈال دی اور وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہوئی۔ گھر پہنچی تو اماں نے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ ڈاکٹر پاس۔ اماں گئی تھیں، لیکن وہ میری باری آنے پر اڑ گیا، اب وہ 2 دن بعد آئے گا تو میں جاؤں گی۔ پھر وہ گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی جہاں کشف اس کی پہلے سے منتظر تھی۔
कश्यप इसकी जर्द पड़ती रंगत को देखकर हैरान हुई। क्या हुआ? क्या ज़्यादा तबीयत खराब है तुम्हारी? कुछ ऐसा ही है। दवाई लाई कि नहीं? डॉक्टर नहीं मिला। मेरी बारी आने पर ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई तो वो उठकर चली गई। कुछ दिन बाद दोबारा जाऊंगी। अगर तुम कहती हो तो कल ही मैं किसी और हॉस्पिटल तुम्हें ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। यार, तुम मुझे हॉस्पिटल का पता बता देना। जरीन ने कुछ सोचकर कहा। फिर कश्यप काफ़ी देर इससे बातें करती रही। दोनों ने रात का खाना भी इकट्ठे खाया। फिर वो चाचा चाची से इजाज़त लेकर घर रवाना। जरीन ने इसके जाने पर शुक्र अदा किया। कैसी अजीब अजीब सवाल कर रही थी। शुक्र है इसे शक नहीं हुआ। रात जब सो गए तो जरीन ने एक तावीज़ जला दिया और दूसरा अपने तकिए में सी दिया। इसके बाद वारिस से बात की और इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो कहने लगा, देखना अब सब ठीक हो जाएगा। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन बाद आधी रात को 2 बजे के करीब जरीन अपने फ़ोन पर लगाए अलार्म पर जाग के उठकर माँ, बब्बा और फिर भाइयों को देखा, जो दिन भर काम के बाद गहरी नींद में थे। इसने शुक्र अदा किया और बड़ी सी चादर और बैग लिए घर के पिछले दरवाजे से निकली। गली में रिक्शे वाला खड़ा था। जरीन ने इसका नंबर ले लिया था और दिन में इससे बात करके इसे अपने साथ जाने पर राज़ी कर लिया था। वो आधे घंटे की मुसाफत तय करके कब्रिस्तान के पास पहुंची। रक्षा ड्राइवर इससे पूछने लगा, बाजी क्या माजरा है? इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? वो मर्द होकर डर रहा था, लेकिन जरीन ने इससे ज़्यादा रकम की ऑफ़र की तो वो चुप हो गया। जरीन ने इससे कहा, 5 मिनट का काम है, मैं अभी आती हूँ, तुम यहाँ से हिलना नहीं। जरीन उतरकर सड़क के साथ बने इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। रक्षा ड्राइवर इसे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। खौफ से इसके पसीने छूट रहे थे, लेकिन इसे चुप रहना था। जरीन तेज़ी तेज़ी से कुछ कब्रों को फलांगती हुई एक ऐसी कब्र के पास रुकी जो बाकी कब्रों से ऊंची थी। इसने फ़ौरन अपने बैग में से एक मुर्दा मछली निकाल कर इस कब्र पर रखी और इसी कदमों लौट आई। रिक्शा ड्राइवर तैयार खड़ा था। जरीन बैठते ही बोली, जल्दी निकलो यहाँ से। वो बेचारा तो पहले ही खौफज़दा था। इससे अब जरीन पर भी शक होने लगा कि ये कोई चुड़ैल तो नहीं जो इंसानी रूप में आ गई है। इसने रिक्शे को बहुत तेज़ रफ्तारी से चलाया और 20 मिनट में जरीन को गली के नुक्कड़ पर उतारा। जरीन ने इसे रकम अदा की और जल्दी से इधर उधर देखते हुए घर में दाखिल हो गई और कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई, जैसे वो कहीं गई ही नहीं। सुबह नाश्ते के बाद जब सब मर्द घर से चले गए तो इसने अम्मा को किसी सहेली की तरफ जाने का कहकर फिर इस पीर बाबा के आस्थाने जाने का फैसला कर लिया। वहाँ पहुँची तो आज मामूल से कम रश था। इसने टोकन बनवाया और पीर बाबा के कुटिया की तरफ गई। 2 ख़वातीन के बाद इसकी बारी थी। जैसे ही वो पीर बाबा के पास बैठी, पीर बाबा इससे पूछ रहा था, रात वाला अमल भी किया कि नहीं। वो अभी कुछ बताने ही लगी थी कि अचानक से कुछ लोग भागते हुए वहाँ पहुँचे। इनके हाथ में कैमरे थे। जरीन चौंक के पीर बाबा के पास ही बैठी थी, फ़ौरन घबरा के उठी। मीडिया वालों ने सब ख़वातीन को एक तरफ होने का कहा और जो मर्द ख़वातीन हज़रात वहाँ बैठे थे, इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया। पीर बाबा और इसके चीले कह रहे थे, तुम जल कर राख हो जाओगे अगर ये वीडियो बनाई तो। हम देख लेंगे, पहले तुम अपनी फ़िक्र करो बाबा, अब तुम कैसे बचोगे। एंकर पर्सन ने कुछ लोगों से पूछा, आप यहाँ क्यों आते हैं? इन लोगों ने बताया, हम बीमारी, मुलाजमत ना मिलने, घरेलू झगड़ों जैसे मसाइल को लेकर इनके पास आते हैं और ये हमें तावीज़ देते हैं। तो क्या आपका काम हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है जी, हमारा काम। इसके सबब ये आपसे किस चीज़ की डिमांड करते हैं? मतलब नजराना क्या लेते हैं? कुछ लोग रकम देते हैं, कुछ काली मुर्गी, कुछ काला बकरा और कुछ लंगर तकसीम करते हैं यहाँ पर। अब वो ख़वातीन की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिनमें जरीन भी थी। कुछ ख़वातीन ने बताया, हम तो घर में ना इत्तफाक़ी को ख़त्म करने के लिए तावीज़ लेने आए हैं। सुना है बहुत असर है इनकी बात में और इनकी तावीज़ों में। कुछ ने कहा, औलाद नहीं हो रही इसलिए आए हैं। अब एंकर पर्सन जरीन से मुखातिब हुआ, आप तो मुझे पढ़ी लिखी लगती हैं और उम्र भी ज़्यादा नहीं है, आपको किस चीज़ ने यहाँ आने पर मजबूर किया? वो जरीन मीडिया वालों को देखकर घबरा गई कि अब सब सामने आ जाएगा। कहीं पसंद की शादी का चक्कर है तो नहीं? जी ऐसी ही बात है। आप कितने पैसे लुटा चुकी हैं इन पर? 10,000 से ज़्यादा। एंकर पर्सन ने सर पकड़ लिया। वो लोग जो अनपढ़ हैं वो तो इनके झांसे में आ रहे हैं, पढ़े लिखे और बाशऊर लोग भी इनके
ٹھگوں کے ہاتھوں لوٹ رہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ پڑھی لکھی ہو کر ایسے ان کے جنگل میں کیسے پھنس گئیں؟ اور جب اس کے ایک چیلے کو پکڑ کر اس سے نام پوچھا، اس کے نے وارث نام بتانے پر زرین نے پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زرین نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ دھوکے باز، تم بھی اس کے گروہ میں شامل ہو؟ اینگر پرسن نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ یہی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی، اور جب میں نے اس سے جعلی پیر کی بات کی تو اس نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ بھی خواتین کو گھیر کر یہاں لاتا رہا ہوگا۔ یقیناً، اینگر پرسن نے وارث سے پوچھا۔ پہلے تو وہ انکار کر رہا تھا، لیکن جب پولیس آئی تو اس نے سب بتا دیا کہ وہ کیسے خواتین کو جھانسا دے کر ان کے محلے کی کسی بڑی خاتون کو ساتھ شامل کر کے بہت سے لوگوں کو اس آستانے کا بتاتا ہے اور اپنا کمیشن وصول کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے حلیمہ چچی کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا، اور میں بے خوف سمجھی وہ مجھ سے محبت میں یہ سب کہہ رہی ہیں۔ اپنے محبوب کے اور اس جعلی پیر کے اس طرح بے نقاب ہونے سے زرین بھی اپنے گھر والوں کے سامنے بے نقاب ہوئی، کیونکہ اس سب کارروائی کے پیچھے کشف کی ایک قول تھی جس نے اس مشہور اینگر پرسن کو اس جعلی پیر کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ جعلی پیر سے سب کے سامنے جب کلمہ پڑھنے کا کہا گیا تو اسے تو کلمہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ زرین جعلی پیر کے نام نہاد مسلمان ہونے کو دیکھ رہی تھی۔ جسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ لوگوں کے لیے کیسے مسیحا ثابت ہو سکتا ہے؟ ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگوں نے ایسے آستانوں کو جلا بخشی ہے جو دین کی آڑ میں دنیا کما رہے ہیں، اور ہم جیسے کیوں دنیا اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ کر بھی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ایک کن کہنے پر سب مل سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان جعلی لوگوں کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کر کے اللہ کے ہاں بھی گنہگار ہو رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کسی صورت معاف نہیں ہوگا کہ یہ گناہ عظیم ہے۔ اور مجھ جیسی لڑکیاں جو یوں گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں، وہ پھر ایسے ہی بے نقاب ہو کر ذلیل ہوتی ہیں۔